بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا وہ دور بیان کریں گے جس میں رسول خدا بچپن میں حضرت حلیمہ کے گود اس کے گھر اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزار رہے تھے، اور بی بی حلیمہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا عجیب و غریب معجزات اور واقعات رونما ہوئے تھے۔ اس بارے میں حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہے کہ ایک دن وہ اپنی بستی سے اپنے شوہر اور اپنے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ، جو خود بھی شیرخوار تھا، قبیلہ بنو سعد کی خواتین کے ہمراہ شیرخوار بچوں کی تلاش میں نکلے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں یہ دستور تھا کہ لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو رضاعت کے لیے صحرائی عورتوں کے حوالے کرتے تھے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ یہ واقعہ اس سال کا تھا جس میں بڑی خشکسالی اور غربت تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ کہتی ہے کہ میں اپنی ایک گدی کی سواری پر نکلی جو خاکی رنگ کی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو بڑی مشکل سے تھوڑا دودھ بھی نہیں دے پاتی تھی۔ چنانچہ ہم ساری رات اپنے اس بچے کے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھا سو نہیں پاتے، اور نہ ہماری بوڑھی اونٹنی میں اتنا دودھ تھا جس سے اس کو غذا ملے، لیکن ہم اچھی امید کرتے تھے کہ ہم کو مدد اور کشادگی ضرور حاصل ہوگی۔ چنانچہ میں اپنی اس گدی کی سواری پر نکلی، اور میں نے قافلے والوں کو بھی راستے میں گدی کی سست رفتاری کی وجہ سے جگہ جگہ انتظار کرایا، یہاں تک کہ قافلے والوں کو ہماری سواری کی کمزوری اور دبلے پن سے پریشانی ہوئی۔ چنانچہ ہم بڑی مشکل سے مکہ پہنچ گئے اور دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کرنے لگے۔ ہم میں سے ہر عورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کا موقع ملا، اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھی جب یہ بتایا جاتا کہ وہ یتیم ہے، اور کہتی کہ یتیم بچے کے گھر سے ہمیں بھلا کیا معاوضہ مل سکتا ہے، اور ان کی والدہ دادا سے کہاں تک امید کی جا سکتی ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ یہاں تک کہ کوئی عورت ایسی نہیں بچی جو میرے ساتھ آئی مگر کوئی بچہ اس نے حاصل نہ کر لیا سوائے میرے۔ پھر جب ہم سب نے واپس ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، بخدا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمام عورتوں کے ساتھ ایک میں ہی خالی ہاتھ اپنی بستی لوٹوں، میں ضرور واپس جا کر اس یتیم بچے کو ہی گود میں لے آتی ہوں۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، تم ایسا کر لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں برکت رکھ دے۔ چنانچہ میں وہاں گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے پر صرف اس بات نے آمادہ کیا کہ مجھے ان کے علاوہ اور کوئی بچہ مل نہ سکا تھا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اپنی جگہ واپس آئی تو میں نے ان کو اپنی گود میں رکھا، اور میری چھاتیوں میں خود بخود بچے کو جتنا دودھ چاہیے تھا دودھ آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سارا دودھ پیا اور سیر ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر میرے بچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، اس نے بھی خوب سارا دودھ پیا اور وہ بھی سیر ہو گئے۔ پھر دونوں آرام سے سو گئے، حالانکہ ہم اس سے پہلے اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں پاتے تھے۔ اور جب میرا شوہر اس دبلی اونٹنی کی طرف گیا، اس کا دودھ انہوں نے دوہا، اتنا کہ انہوں نے خود پیا اور ان کے ساتھ میں نے بھی پیا، اور ہم دونوں پوری طرح سیر ہو گئے اور ہم نے بہت اچھی رات گزاری۔ حلیمہ کہتی ہے صبح ہونے پر میرے شوہر کہنے لگے، خدا کی قسم اے حلیمہ، تو ایک مبارک بچہ لے کر آئی ہو۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا خدا کی قسم مجھے اس کی امید تھی۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ اب ہم نکلے اور میں اپنی اس گدی کی سواری پر بیٹھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ اسی پر بٹھایا،
خدا کی قسم قافلے میں ہم نے اس طرح راستہ طے کرنا شروع کیا کہ ہماری ساتھ کی عورتوں کی سواریاں اس تیز رفتاری کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ کی عورتیں کہنے لگے، اے ابو زحیب کی بیٹی، ذرا ہماری خاطر رک کر چلو، کیا یہ تمہاری وہی گدی نہیں ہے جس پر تم بیٹھ کر آئی تھی؟ اس پر میں ان سے کہنے لگی، کیوں نہیں، بخدا یہ وہی سواری ہے۔ وہ کہنے لگے، خدا کی قسم اس کی تو نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ پھر ہم اپنے گھروں میں آ گئے جو قبیلہ بنو سعد کے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں کی زمین ایسی زمین تھی کہ میں نہیں جانتی کہ کوئی اور دوسری زمین اس سے زیادہ خشک رہی ہوگی۔ اب یہ حال ہوا کہ میری بکریاں شام کو میرے پاس چر کر واپس آئے تو وہ دودھ سے بری ہوئی تھی، حالانکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں خشک سالی کی وجہ سے دودھ سے بالکل خالی اور ویسے ہی بدحال تھی، یہاں تک کہ ہمارے خاندان کے لوگ اپنے اپنے چرواہوں سے کہنے لگے، ارے تمہاری خرابی ہو، وہاں لے جا کے چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ لیکن اس پر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی تھی اور ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دے پاتی۔ اسی طرح سلسلہ رہا اور ہم برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کی مزید بارشیں دیکھتے رہے، یہاں کہ دودھ پلانے کے دونوں سال گزر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ میں نے چھڑا دیا اور ان کی صحت کی ترقی اس طرح ہو رہی تھی کہ ایسی دوسرے بچوں کی نہیں ہوا کرتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں ایک مضبوط اور صحت مند بچے کی طرح ہو گئے تھے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی ماں کے پاس آئی، حالانکہ ہمیں زیادہ خواہش تھی کہ وہ ابھی ہمارے درمیان اور رہے، کیونکہ ہم ان کی برکت کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان کی ماں سے بات کی اور میں نے ان سے کہا، میرے اس بچے کو میرے پاس ابھی اور چھوڑ رکھے تاکہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ مکے کی بیماری کا ان پر اثر نہ پڑ جائے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں ان سے برابر اصرار کر رہی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئے، لیکن خدا کی قسم ہوا یوں کہ ہمارے ان کو واپس لانے کے چند مہینے بعد ایک دن وہ اپنے بھائی یعنی میرے بچے کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نکل گئے تھے۔ اتنے میں ان کا بھائی یعنی میرا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے اس قریش بھائی کو 2 آدمیوں نے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اچانک پکڑ لیا اور چت لٹا کر ان کا پیٹ چاک کر دیا جیسے ان کو نچوڑ رہے ہیں۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں اور میرا شوہر ڈر کر فوراً نکلے اور چراگاہ کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا ہوا پایا اور ان کے چہرے مبارک پر پریشانی کا اثر تھا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں اور میرے شوہر نے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور ہم نے ان سے کہا، تم کو کیا ہوا اے میرے بیٹے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس 2 آدمی آئے جو سفید کپڑوں میں تھے، انہوں نے مجھے لٹا دیا اور میرا پیٹ چاک کر دیا، گویا کہ وہ میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، میں نہیں جانتا کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں لائے، ہم بہت ڈر گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کو کہیں آسیب تو نہیں ہو گیا اس سے پہلے کہ یہ چیز ظاہر ہونے لگے، لہٰذا ان کو گھر والوں کے پاس لوٹا دو۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی ماں کے پاس آئے تو ماں نے کہا، اے حلیمہ، تم کیوں اس کو لائی، حالانکہ تم تو بہت اصرار کر رہی تھی ان کو لے جانے کے لیے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے۔
حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ان بیٹے کو اچھے حال تک پہنچا دیا اور مجھ پر جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ مجھے واقعات سے ڈر معلوم ہوتا ہے، لہٰذا آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہنچانا مناسب سمجھتی ہوں جیسا آپ پسند کرتی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا تمہاری یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا آخر ہے کیا؟ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے سب سچ سچ بتا دیا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کیا تم کو اس بچے کے بارے میں جنات و شیاطین کا خوف ہے؟ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت آمنہ نے جواب میں کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم شیطان کو ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، میرے اس بیٹی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جب میرے پیٹ میں ان کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا جس سے شام کے علاقے کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، پھر اتنا ہلکا اور آسان حمل میرے دیکھنے میں کبھی نہیں آیا۔ اس طرح جب میں نے ان کو جنا تو یہ اپنے ہاتھوں کو زمین کی طرف کیے ہوئے تھے اور ان کا سر اوپر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، لہٰذا تم ان کو چھوڑو اور خوشی خوشی واپس جاؤ۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں کے پاس چھوڑ کر چلی گئی اور یوں 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس فانی دنیا سے چلی گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو اس کے بعد کی واقعات کی تفصیل چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے۔ مجھے دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔